آج میں تمہیں ایک پرانی کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک چور اور اس کے 3 دوستوں کی ہے جو اپنی چالاکی پر بہت ناز کرتے تھے، مگر قسمت ہمیشہ چالاکی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک گاؤں کے قریب گھنے جنگل میں رحمت چور نام کا شخص رہتا تھا۔ رحمت بہت ذہین مگر غلط راستے پر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے 3 دوستوں کالا، جمیل اور فیروز کے ساتھ مل کر امیروں کے گھر لوٹتا اور دن کے وقت جنگل میں چھپ جاتا۔ رحمت اپنے دوستوں سے کہتا، ہم چور ضرور ہیں مگر ہمیں اپنا اصول نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی غریب کا حق نہیں چھیننا، صرف ان سے لینا جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو۔ دوست اس کی بات سنتے تو ہنستے۔ اصول؟ چوری میں بھی کوئی اصول ہوتا ہے؟ رحمت مسکرا کر کہتا، ہاں، ورنہ چور اور ظالم میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک رات وہ سب گاؤں کے رئیس کے گھر چوری کرنے نکلے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں سردی تھی اور گاؤں کے کتے بھی کسی انجانے خطرے کو بھانپ کر بھونک رہے تھے، مگر رحمت اور اس کے دوستوں کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے رئیس کے صحن میں پہنچے۔ جمیل نے دیوار پھلانگی، کالا نے تالا توڑا اور فیروز نے نگرانی شروع کر دی۔ اندر پہنچ کر انہیں ایک بڑا صندوق ملا جس میں سونا چمک رہا تھا۔ کالا بولا، بس اب تو قسمت بدل گئی۔ رحمت نے کہا، خاموش رہو، جلدی کرو، صبح ہونے سے پہلے نکلنا ہے۔ جب وہ صندوق اٹھا کر باہر نکلنے لگے تو رئیس جاگ گیا۔ اس نے شور مچایا، چور چور! پورا گاؤں جاگ گیا۔ چاروں بھاگے مگر راستہ اندھیرا اور کچا تھا۔ جمیل پھسل کر گر گیا اور اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی۔ رحمت، مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ چلایا۔ رحمت رکا، کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، دوستی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نے جمیل کو کندھے پر اٹھایا اور باقی تینوں جنگل کی طرف بھاگے۔ گاؤں والے پیچھے تھے۔ راستے میں کالا بولا، رحمت، اگر ہم نے یہ سونا چھوڑ دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رحمت نے سخت لہجے میں کہا، زندگی بچ جائے تو سونا پھر کما لیں گے۔ انہوں نے صندوق پھینک دیا اور بھاگتے بھاگتے ایک پرانے درخت کے نیچے چھپ گئے۔ صبح ہونے پر گاؤں والے صندوق واپس لے گئے مگر چوروں کو نہ ڈھونڈ سکے۔ کچھ دن بعد جب سب ٹھیک لگنے لگا، کالا، جمیل اور فیروز نے رحمت سے کہا، ہم دوبارہ چوری کریں گے، یہ زندگی ایسے نہیں چل سکتی۔ رحمت بولا، میں اب چوری نہیں کروں گا۔ اس رات میں نے دیکھا، انسان کی سب سے بڑی کمائی ایمان اور دوستی ہوتی ہے۔ سونا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو واپس آ سکتا ہے، مگر عزت اور ضمیر ایک بار چلے جائیں تو کبھی نہیں لوٹتے۔ دوستوں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا اور شہر چلے گئے۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ وہ تینوں شہر میں پکڑے گئے اور جیل پہنچ گئے۔ رحمت جنگل چھوڑ کر گاؤں آ گیا۔ وہ محنت سے مزدوری کرنے لگا۔ لوگ پہلے اس پر شک کرتے تھے مگر وقت کے ساتھ سب نے دیکھا کہ رحمت بدل چکا ہے۔ کچھ سال بعد وہ گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولنے لگا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ جو شخص کبھی چور تھا اب دوسروں کے بچوں کو نیکی کا سبق دے رہا ہے۔ رحمت اکثر بچوں کو یہی کہانی سناتا، بیٹا، انسان سے غلطی ہو جائے تو برا نہیں، برا تب ہوتا ہے جب وہ غلطی سے سبق نہ سیکھے۔ بچے غور سے سنتے رہے۔ والد نے مسکرا کر کہا، یاد رکھو بچوں، دولت چوری سے نہیں، محنت سے آتی ہے، اور سب سے بڑی دولت ایک سچا دل اور نیک دوست ہوتے ہیں۔ اخلاقی سبق: نیکی کبھی دیر سے صحیح مگر کامیاب ضرور ہوتی ہے، اور برائی چاہے کتنی بھی چالاک کیوں نہ ہو، ایک دن پکڑی جاتی ہے۔